آج کا جو میرا موضوع ہے وہ موضوع دیکھ کر کافی لوگ حیران ہوں گے. کافی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح کا ٹاپک چلو سوچے لے کر آ گیا. اس پہ بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس پہ بات کی جائے؟ کیا اس پہ سوچنا بھی کوئی ضروری ہے؟ کیا اس بارے میں کوئی خیال لانا بھی ضروری ہے؟ اصلی تکلیف تو عورتوں کو ہوتی ہے. اصلی تکلیف تو ہمارے معاشرے میں عورتوں کو ہی فیس کرنی پڑتی ہے. مردوں کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی؟ مردوں کو تو تکلیف محسوس کرنے کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے. آج کا دن اس ٹاپک کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت ہی انڈر ریٹڈ دن، بہت ہی ان کامن دن، جس پہ شاید کسی نے بھی کوئی سٹیٹس نہیں لگایا، کسی نے انسٹا کی سٹوری نہیں لگائی، کسی نے کیا کہتے ہیں کہ وہ مردوں کے لیے کوئی ربن بھی نہیں بنی، نہ ہی کوئی بریسلیٹ بنا ہے، نہ ہی کوئی اور چیز بنی ہے، نہ ہی کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، اور نہ ہی اس پہ کوئی آفر دی جاتی ہے. یہ دن ہی ایسا ہے. یہ دن ان لوگوں کے لیے ہے جو سیلف سروائیول کے لیے اور اپنی فیملی کے سروائیول کے لیے لڑتے ہیں. یہ دن ان لوگوں کا بھی ہے جو کہ اپنے بچوں کے لیے، بہنوں کے لیے، دوستوں کے لیے، والدین کے لیے صرف جیتے ہیں. جن کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے لیے نہ جینا ہی اصلی مردانگی ہے، دوسروں کو سنبھالنا ہی اصلی مردانگی ہے. آج کا دن انٹرنیشنل مینس ڈے کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں صرف اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ مجھے کوئی بھیج دے ان باکس میں کہ پوری دنیا میں اس کو کس طریقے سے مینج کیا جاتا ہے یا کس طریقے سے اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے، اس کا ایکسپیرینس کس طرح کا ہے. اور ان لوگوں سے بھی ملنا چاہوں گا، ان مردوں سے بھی ملنا چاہوں گا جو اس دن پہ خود کو کس طرح ایکسپریس کرتے ہیں دنیا کے سامنے. کیا ان کو پورے سال میں کیا یہ ایک دن کی اجازت ہے کہ وہ خود کو ایکسپریس کر سکیں؟ السلام علیکم، میرا نام ہے سجیل احمد جنیجو. چلو سوچیں میں ایک طویل عرصے کے بعد آپ سب کو بہت زیادہ خوش آمدید. میں ان وجہوں پہ بالکل بھی نہیں جانا چاہتا آج کہ ہم کہاں مصروف تھے، ہم کہاں تھے، کیوں اتنی دیر کر دی آنے میں، پر آ گئے اور ایسے ٹاپک کے ساتھ ہیں جس میں میں نے بہت پہلے بھی بات کی ہوئی ہے، بہت پہلے ایک ٹاپک پہ ڈسکس کیا ہوا ہے، پر اگر میں وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتا اس میں کافی ایسی چیزیں تھیں جو کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی ہو سکتی تھیں آپ سب کے لیے، اور شاید برداشت کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا آپ کے لیے. کیونکہ میرے کافی دوست بھی یہ سمجھتے ہیں مجھے کہ ایک ایسا انسان جس کے میجر سبجیکٹس میں سے جینڈر اسٹڈیز ہے، وہ پھر بھی اس پہ بات کیسے کر رہا ہے. آج سے کچھ دن پہلے میری ایک دوست کے ساتھ میسیجز پہ بات ہو رہی تھی. اس نے بھی مجھے اس بات کا اسی طرح جواب دیا جس طرح میں خود بھی کبھی کبھی اس بارے میں سوچتا ہوں. میں نے اس سے شیئر کی ایک بات کہ کیوں مردوں کو اکثر اگنور کر دیا جاتا ہے، کیوں ان کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر ان کو اپنی امپورٹنس بنانے کے لیے سٹیٹس کا بنانا بہت ضروری ہے. ان کا جواب بھی وہی تھا جو کافی لوگ سوچتے ہیں، جو درست بھی ہے. اگر آپ کی فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں ہے، آپ دنیا کو تو چھوڑیں، آپ کی گھر میں، اپنے گھر میں بھی اس طرح کی عزت نہیں کی جاتی جس طرح آپ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ کی فیلنگز کیا ہیں، آپ کس طرح سے دماغ میں سوچ رہے ہیں، آپ کی سوچوں پہ کیا فرق پڑ رہا ہے، آپ کی ڈیلی روٹین میں آپ کس طرح کی چیزوں کا چیلنج کرتے ہیں، کس طرح کی اسٹرگل ہے، کن چیزوں سے کشمکش سے آپ پورا دن گزرتے ہیں، اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے جب تک آپ ایک اچھے بریڈ ارنر نہیں ہیں. جب تک آپ گھر میں 2 روپے نہیں لا رہے، آپ کی معاشرے میں تو بات کی بات ہے، گھر میں آپ کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہی نظریں کافی ہیں آپ کو ختم کرنے کے لیے. خود کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے مرد کو رونے کی اجازت نہیں ہے. بیٹا لڑکے ہو، لڑکے روتے نہیں ہیں. بیٹا لڑکے ہو، اس کا خیال رکھو، وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے. بیٹا لڑکے ہو، خیال رکھو، تمہاری چھوٹی بہن ہے. بیٹا خیال رکھو کہ یہ ہے، بیٹا یہ تم لڑکے ہو وہ. میں ہمیشہ اس چیز پہ سوال اٹھاتا ہوں. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ مینٹل ہیلتھ پہ اتنا کیوں بولتے ہیں، تو میرا ان سے بھی سوال ہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ تمام باتیں ہو چکی ہیں کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں، کہ ہم کسی ایسے پوائنٹ پہ آ چکے جس پہ ہم کہیں کہ یار یہی رستہ ہے، یہی ہائی وے، یہی موٹر وے ہے، یہی ایک راہ ہے جس کو گزر کر اگر ہم کسی ڈیسٹینیشن پر پہنچیں گے تو یہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو سالو ہو جائے گا. اتنے سال گزر چکے ہیں، ہم 2025 میں ہیں، کیوں آخر یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں اس کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم انسٹاگرام میں بہت زیادہ باتیں لکھتے ہیں کہ مینس مینٹل ہیلتھ میٹرز ٹو، ٹیک کیئر آف مین، وغیرہ وغیرہ.
سوال میرا ان سب لوگوں سے یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کیا ان مردوں کی ایون شادی بھی کسی طریقے سے پاسبل ہے جن کے پاس نوکری نہ ہو, جن کے پاس کمانے کے لیے کوئی ذرائع نہ ہو؟ چلو شادی چھوڑو, آپ کا سوشل سرکل کیسا ہے, آپ کا فرینڈ سرکل کیسے, آپ کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, آپ کو کن لوگوں میں بٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے, آپ کو کس نظر سے دوسروں کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے. کچھ وقت کی بات ہے. جو لڑکے ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں میں ان کو کہتا ہوں محنت کرو, دل لگا کے محنت کرو. دل لگانا جو تم ادھر ادھر لگا رہے ہو اس سے بہتر ہے کسی اچھی جگہ پر دل لگا کر کماؤ. چند سالوں میں محنت کر کے اوپر آؤ, تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا لوگوں کے چہرے جو کل تم سے مڑے ہوئے تھے وہ کس طرح تمہارے پاس آ جاتے ہیں. کانسرٹ ہے جی, اونلی فیملیز الاؤڈ. 2 لڑکیاں فیملی ہو سکتی ہیں, لڑکا لڑکی فیملی ہو سکتے ہیں, 2 لڑکے فیملی نہیں ہو سکتے. یا تو پھر فیملی کا وہی رکھیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ تمام جتنی بھی فیملیز آ رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ آئے, وہ لوگ اپنے کسی بھی طریقے سے ایسا فیل ہو کہ مے بی کپل ہو میرڈ. ہاؤ کین یو سے کہ فیملی نہیں ہے. اسی طریقے سے دیر آر مینی پلیسز ویئر مین آر کمپرومائزز. یہ بہت چھوٹی اور شاید مزاحیہ مثال تھی. شادی سکسیزفل نہ ہو, بے شک بیوی ٹاکسک ہو, آپ کو دھوکے ملے ہو ریلیشن شپ میں, آپ کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑا ہو, ٹرموائل سے گزرنا پڑا ہو. ناٹ ایوری مین از ابیوزو. اور یہ جو اس کے آگے بھی لکھ دیا گیا ہے نا, ناٹ ایوری مین بٹ وائی مین. میں اس کا سوال اس لیے اس کو چینج کرتا ہوں, ناٹ ایوری وومن بٹ دیر آر فیو وومن. There are few women who are ruining the life of men, who are just have almost killed the man, but still man has somehow survived. Man has not gone into the way جہاں پر انہوں نے قتل و غارت کی ہوں. کچھ گئے ہیں, اس کی مثالیں ہیں. میں کسی بھی قتل کو یہاں پر جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, کسی بھی چیز کو یہاں پر, کسی بھی جرم کو, کسی بھی چیز کو اپنے ہاتھ میں اٹھانے سے, ہتھیار کو, قانون کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. آئی ایم جسٹ سیئنگ وہ ان کو سزا ملنی چاہیے. پر میرا سوال یہ ہے کہ ان میں سے بھی کیا ایسی پرسنٹیج ہوگی, کیا ان میں سے بھی ایسی پرسنٹیج ہوگی جن کے پاس نہ ہتھیار تھا نہ کچھ اور تھا, بلکہ انہوں نے ایک سیدھا رستہ آزمایا. کورٹس نے ان کے ساتھ کیا کیا, زمانے نے ان کے ساتھ کیا کیا, کون ان کے ساتھ کھڑا ہوا, کون ان کے ساتھ نہ کھڑا ہوا. آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے, آپ کے پاس ڈھیروں مثالیں موجود ہوں گی. کورٹ میں صرف اگر کسی خاتون کو روتے ہوئے دیکھ لیں, بڑے سے بڑا جج ہوگا, کسٹڈی تو چھوڑو, شاید آپ کو اپنے بچوں سے بھی نہ ملنے دیا جائے. چلو آئین کی بات کرتے ہیں. اگر میں نے کورٹ کی بات کر ہی لی ہے, آپ سب کمنٹس میں مجھے ٹھیک کر لیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں. آرٹیکل 14 کے علاوہ, آرٹیکل 14 پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے علاوہ کون سا ایسا آرٹیکل ہے جو مردوں کو سپورٹ کرتا ہے؟ ابھی سپریم کورٹ سے ایک رولنگ آئی ہے, ناٹ اونلی فزیکل ابیوز پر مینٹل ابیوز بھی ہوگی تو عورت کو پورا حق ہے کہ وہ مرد کو کسی بھی ٹائم چھوڑ سکتی ہے. اگر عورت کی طرف سے مینٹل ابیوز ملے مرد کو, یا جس پہ ہنسی آ رہی ہوگی نا آپ کو, تو کیونکہ یہ تو مذاق کی بات ہے, عورت پہ ہو تو وہ ظلم ہے, مرد پہ ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. مرد انسان نہیں ہوتے. پر خیر, اگر وہی چیز, وہی ٹاکسک بیہیویئر, وہی سب کچھ جو عورت فیس کرتی ہے اگر مرد فیس کر رہا ہے, تو اس کے لیے مرد کے لیے کیا ایسی سپیس ہے, کون سا ایسا کمفرٹ ہے جو وہ کورٹ سے حاصل کر سکتا ہے؟ رستے پہ اگر کوئی مرد عورت کو مار رہا ہوگا تو دیٹ از شیمفل, وی شوڈ اسٹاپ اٹ. وائلنس تو کسی بھی حال میں الاؤڈ نہیں ہے, وائلنس کسی بھی حال میں الاؤڈ نہیں ہے, تو وائس ورسا. میرا خیال ہے بہت ہی اسکیٹرڈ, بہت ہی زیادہ پھیلی ہوئی آج کی ایپیسوڈ ہو رہی ہے, جس میں صرف بات پہ لانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل مینس ڈے از ناٹ ٹو سیلیبریٹ. میں ایز اے مین کہوں گا کہ شاید یہ دن خود پہ ترس کھانے والا دن ہے. ایز اے مین یہ دن ایک ایسا دن ہے جس پہ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ شاید ہم نے اپنے لیے بھی نہیں سوچا, کیونکہ کچھ مرد اچھا مرد ثابت کرنے کے لیے بھی, فیمنزم کے خلاف تو خیر میں ہوں نہیں, پر کچھ مرد خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے بھی عورتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مردوں کے خلاف, بغیر یہ جانے کہ آگے کیا سٹوری ہے.
ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے کی پہلے کی بات ہے, علی ظفر کا کیس ہوتا ہے, اور علی ظفر کے کیس میں فیس بک پہ بہت زیادہ لوگ جج سے پہلے ہی اس کو سزائے موت بھی دے چکے ہیں. اس کے گانے آج بھی جب ٹی وی پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو مسوجنسٹ ٹائپ کا بندہ ہے, ہراس کرتا ہے عورتوں کو. ایسا لگتا ہے شاید میشا شافی نے ان لوگوں کو شاید پرسنلی ثبوت دیے ہوں شاید, یا پھر ان کو گھر جا کر بتایا ہو کہ یہ ثبوت ہے جس میں علی ظفر یہ کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف مرد ہے تو یو ڈیسائیڈڈ یور سیلف کہ یار مرد ہے تو خراب تو ہوگا ہی, کوئی بھی ہو سکتا ہے. میرا اپنا دوست ہی کیوں نہ, اگر اس کے اوپر الزام آئے گا وہ خراب تو ہو سکتا ہے, کیونکہ مرد ٹھرکی ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر وہ خراب ہوگا, ہم مان لیں گے چپ کر کے. عورت کرے تو معاملے کی تہہ تک جانا ہے, عورت کی کہانی پتہ چلے تو وی ہیو ہرڈ اونلی ون سائڈ آف اسٹوری, بٹ مرد کرے او وی نو دی ہول اسٹوری. آل مینز آر سیم, نو, سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے. اپنی آنکھیں کھولیے, اپنے آس پاس دیکھیے, آنکھیں کھولیے, آس پاس دیکھیے. یہ لفظ میں 2 دفعہ اس لیے بولی کہ آنکھیں بند کر کے جب آپ دنیا کو دیکھیں گے تو دنیا آپ کے حساب سے ہی نظر آئیں گی جیسی دنیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی وہ دنیا اس طرح کی نہیں ہے جس طرح سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں. صبح سے لے کے شام تک کئی جنگ, بیٹل, یا پھر کسی اور شہر میں جا کر اپنے گھروں کو چھوڑنا, کام کرنا کہ مہینے کے آخر میں آ کر تنخواہ آئے گی, گھر بھیجنا, ملک سے باہر چلے جانا, کما کر بھیجنا, مزدوری کرنا, کوئی بھی شوق سے نہیں کرتا. لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی, شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ وہاں پر عیاشیاں ہو رہی ہوں, کوئی بھی شوق سے نہیں کرتا. کوئی بھی اپنے گھر کے جو ایونٹس ہیں, عیدیں ہیں, باراتیں ہیں, چھوڑ کر باہر جا کر کام کرنا کسی کی یہ شوق کی بات نہیں ہے. مجبوری میں جاتے ہیں اور واپس آ کر بھی پھر اس کو کچھ نہ کچھ چیزیں فیس کرنی پڑیں, اسٹرگل فیس کرنے پڑیں, سوسائٹی کے الگ اسٹرگل فیس کرنے پڑیں, سوسائٹی میں اسٹیٹس بنانے کے لیے آپ کو الگ اسٹرگل کرنے پڑیں, گھر میں آپ کو اپنی عزت بنانے کے لیے کہ اب میں بھی کسی قابل ہوں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہوں, میری عزت کرو بھائی, میرے اپنے گھر والوں میری عزت کرو جس گھر میں پیدا ہوا. یا پھر معاشرے میں جا کر بات کرنا, کسی ایونٹ میں بیٹھنا تو کسی کا یہ نہ پوچھنا کہ کیا کرتے ہو, اور آخر میں دل میں یہ سوچنا کہ یار میں تو کچھ نہیں کرتا, میں سے کیا جواب دوں گا. ان چیزوں کا اسٹرگل اگر آپ کو اصل نہیں لگتا, آپ کو یہ اسٹرگل اصل لگتا ہے کہ 4 سہیلیاں بیٹھ کر آپس میں یہ سوچیں کہ کس طرح سے آگے لائف گزارنی ہے, یا کیا کریئر چوز کرنا ہے, یا کس طرح کا کتنے پیسے والا لڑکا چوز کرنا ہے. کیونکہ لڑکوں کی تو بیسکلی ایک شاپ کی طرح بن چکی ہے رشتہ داریوں کی. اگر بات کریں کہ یہ ڈاکٹر ہے, یہ اتنا کماتا ہے, یہ اتنا کماتا ہے, 6 فگرز 7 فگرز کے لیے الگ الگ ہیں. میں اس ٹاپک کے بارے میں بعد میں جاؤں گا کہ عورتیں کیا فیس کرتی ہیں. I'm just telling you the struggles of men. کائنڈلی اس چیز کو ڈسکلیمر کی طرح ایڈیٹنگ میں لگانا ہے کہ یہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عورتوں کے خلاف ہوں. ایک تو مردوں کی جب بھی بات کی جائے تو عورتیں سمجھتی ہیں کہ ان کے خلاف بات کی جا رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. جب جس چیز کی بات ہو رہی ہو اسی چیز کی بات کو سمجھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ تمام اسٹرگلس جو میں نے آپ کو بڑے تیزی سے گنوایا, آپ کے لیے بڑی چھوٹی بات ہوگی. جو اس کو ڈیلی لائف میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں, آپ ان سے جا کر اگر پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. شاید نہ بتائیں, کیونکہ مرد کو تو سکھایا گیا کہ آپ ایموشن لیس رہیں, آپ فیلنگ لیس رہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک سافٹ امیج اپنی نہ دکھائیں, آپ اپنے آپ کو سافٹ پورٹری مت کریں. میں مرد ہوں جی, اسٹرانگ ہوں, میں تو کسی سے نہیں ڈرتا, مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. ان چیزوں سے جب آپ اپنے آپ کو سائٹ پہ رکھ کر سچائی سے اگر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں بجائے کہ انسٹا کوٹس کے, اور آپ آپس کی بات ہے جو ڈپریشن میں آ جاتا ہے اکثر ان کو اکیلا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. انسٹا کی کوٹس لائک کرنے سے یا فیس بک اسٹیٹس شیئر کرنے سے کوئی اچھا انسان نہیں بنتا. اچھا انسان بننے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو صرف ایک سونو نگم کا گانا لگا کے بیک گراؤنڈ میں انسٹا پہ پوسٹ شیئر کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو گھر سے نکل کر لوگوں کا شولڈر بننا پڑتا ہے. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اگر آپ سب کا شولڈر بنیں گے آپ کو کسی کا نہ ملے, بٹ اٹس اوکے. اس انٹرنیشنل مین ڈے پہ میں ایپیسوڈ کو ختم کرنے سے پہلے یہی کہوں گا کہ اگر ایکولی یہ نہ سوچا گیا کہ مین رائٹس مین کے حقوق صرف اتنا ہی ہے کہ اس کو عزت, اس کو سپورٹ اور اس کو تھوڑا سا موٹیویشن دیا جائے, باقی
ہم اتنے ٹرینڈ ہو چکے ہیں اب تک کہ ہم کافی کچھ خود حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں صرف تھوڑی عزت تھوڑی محبت چاہیے, باقی آپ کا کچھ بھی نہیں چاہیے. ہم نکلے ہیں اگر باہر تو یہ ہمارا قرض ہے, ہم نے کام کرنا ہے, کام کرنے سے ہم نہیں روک رہے خود کو, مگر ایٹ لیسٹ ذہنی غلامی سے, ذہنی اذیت سے اگر آزاد کر دیا جائے ان کو تو معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. ایپیسوڈ ختم کرنے سے پہلے دوبارہ یہ میں ان لوگوں کی بالکل بات نہیں کر رہا جن لوگ مسوجنی کو استعمال کر کے اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں عورتوں کا, جو خود کو حکمران سمجھ کر ظلم کرتے ہیں زمانے پہ, جو کہ ریپس میں انوالو ہیں, جو ڈفرینٹ قسم کے کیسز میں انوالوڈ ہیں. ان کو کوئی بھی یہ چیز جسٹیفائی نہیں کرتی, اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ کسی بے گناہ کو سزا دیں گے تو یہ اس میں آپ بڑے گناہ گار ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے کی کوشش کریں. اللہ حافظ.